الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلق أجمعين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيبه ونبيه مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: إذا أصابتكم المصيبة قالوا إنا لله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. عزیزداروں، میں نے شام کو بھی یہ عرض کیا تھا کہ آج کی وہ رات ہے جس طرح سید الشہداء نے آج کی رات کو عبادت کے لیے مہلت مانگی تھی، یہ آپ کے لیے عبادت کے لیے اس طرح سے مہلت ہے کہ شاید یہ رات اگلے سال ہمیں نصیب نہ ہو سکے. اس رات کو اس طرح سے سیدہ کے لال کا پرسہ دو کہ اگر اگلے سال ہمیں یہ فرش ایسا نصیب نہ ہو تو کم از کم ہماری شفاعت کا ذریعہ بن سکے. اس رات کو شہیدوں کی رات سے نسبت دی جاتی ہے، لیکن کل جب کہ آپ بیٹھو گے شام کو مجلس بپا کرو گے اپنے خانوں میں تو آپ کا حسین نہیں ہوگا، کل عباس نہیں ہوں گے، علی اکبر نہیں ہوں گے، اون و محمد نہیں ہوں گے، کل خیمے جل چکے ہوں گے جب آپ امام کا ذکر کرنے آؤ گے. یہ سوچ کے ابھی امام کو یاد کرو کہ آپ کے امام کی آج آخری صبح ہے. یہ آپ کے امام کی آج آخری صبح ہے، اس کے بعد آپ کو اپنا امام نہیں ملے گا. آج جتنی بیویاں ہیں خیموں میں ان کے سر پہ ان کے شوہر کا سایہ ہے، ان کے بھائی بھی سلامت ہیں، ماؤں کی گودیاں بھی گرم ہیں. لیکن کل ایسا ہوگا کہ جب شام غریمہ میں آ کے بیٹھو گے تو کربلا میں فقط خاک اڑ رہی ہوگی. عزادارو، یہ آخری موقع ہے، یہ آخری موقع ہے. ابھی کچھ ہی دیر میں اذان علی اکبر ہونی ہے اور امام نے اذان علی اکبر سے اعلان جنگ کیا اور یہ اتمام حجت کر دیا کہ آؤ دیکھو کہ مسلمان کون ہے. اگر اذان پہ یقین نہیں تو شکل دیکھ لو کس کی شبیہ ہے. اے شبیہ پیغمبر علی اکبر سے اذان دلوائی. روز عاشور اس جنگ کا آغاز ہوا، جہاد کا آغاز ہوا، ایک ایک کر کے ایک ایک ساتھ ہی چلتا چلا گیا. کبھی ایک کوئی شہید ہوا، کبھی دوسرا شہید ہوا. جب سب اصحاب جا چکے تو بنی ہاشم کے جوانوں کی باری آئی. آپ ان 10 دنوں میں سب کے مصائب سن چکے ہیں، سب کے مصائب سن چکے ہیں، لیکن اسی عصر عاشور ایک ایسا وقت بھی آیا جب میرا امام اکیلا رہ گیا.
امام اکیلے رہ گئے، میدان میں آ کر استغاثہ کی آواز بلند کی۔ شاید کبھی مقتل کی طرف دیکھتے ہوں گے، شاید کبھی ترائی کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ عباس حل من الناس ینصرنا، کوئی میری مدد کرنے کو ہے؟ آج رسول کا نواسا حسین اس دشت کربلا میں اکیلا آواز دے رہا ہے، کوئی حسین کی مدد کرنے والا ہے؟ نہ ترائی سے کوئی آواز آئی، نہ کسی طرف سے کوئی آواز آئی۔ ہاں، خیموں سے رونے کی آوازیں بلند ہوئی۔ امام پلٹ کر آئے، خیمے میں کہا، بہن زینب کیا بات ہے؟ ابھی بھائی حسین زندہ ہے، ابھی تم نے بہت رونا ہے، جب تک میں زندہ ہوں تم نے گریہ نہیں کرنا۔ زینب نے آگے بڑھ کے کہا، میرے بھیا حسین، ایسے ہی آپ نے حل من الناس ینصرنا کی آواز لگائی، ننھے علی اصغر نے اپنے آپ کو چولہے سے گرا لیا۔ علی اصغر نے اپنے آپ کو چولہے سے گرا لیا۔ آپ نے 28 رجب کے بھی ان مصائب سے سنا ہوگا۔ شاید علی اصغر کو وہ بات امام کی یاد آ گئی جب علی اصغر اپنی بہن سغرا کی گود میں تھے اور سغرا کی بہن کو ان کو گود کو چھوڑ نہیں رہے تھے۔ ہر بیوی آتی رہی، چلو اصغر بہت دیر ہو رہی ہے، اصغر نہیں مانے، یہاں تک کہ امام نے آ کے علی اصغر کے کان میں کچھ کہا تھا۔ اور کیا کہا تھا؟ اے علی اصغر، تو نے میرے ساتھ چلنا ہے، کربلا کی جنگ تیرے بغیر نامکمل ہے۔ شاید علی اصغر نے یاد دلایا، اے بابا، کربلا کی جنگ کا وقت آ گیا، علی اصغر مرنے کو تیار ہے۔ جناب رباب نے علی اصغر کو لیا، علی اصغر تو تیار کرانا شروع کیا۔ سر پہ ایک چھوٹا سا امامہ باندھا، بالوں میں کنگھی کی، علی اصغر کو نیا کپڑا پہنایا۔ میرا علی اصغر پانی پینے جا رہا ہے۔ امام علی اصغر کو لے کر میدان میں آئے، اور یہ وہ وقت ہے، وہ ایسا موقع آیا، علی اصغر نے جب اپنی سوکھی زبان عمر سعد کے لشکر کو دکھائی، یہ وہ موقع تھا کہ یزیدی بھی اس وقت منہ موڑ موڑ کے رونا شروع ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ عمر سعد نے دیکھا کہ میرے لشکر کے سپاہی بھی رو رہے ہیں، کہیں بغاوت نہ ہو جائے، خرملا کا حکم دیا، خرملا دیکھتا کیا ہے، اقتل لسان الحسین، حسین کی زبان کو قطع کر دے۔ اور ملا نے نشانہ لیتا ہے نیچے کرتا ہے، نشانہ لیتا ہے نیچے کرتا ہے۔ پوچھا ہرملا آج کیا تجھ سے نشانہ نہیں لگے گا؟ ہرملا نے کہا میں کیا کروں، نشانہ لیتا ہے، کوئی صحیفہ سامنے آ جاتی ہے اور کہتی ہے میرے علی اصغر نے تیرا کیا بگاڑا، میرے علی اصغر نے تیرا کیا بگاڑا۔ ارملا نے 3 شعبے کا تیر نکالا، 3 شعبے کا تیر گھوڑوں کو گرانے کے لیے استعمال ہوتا تھا، انسانوں پہ استعمال نہیں ہوتا تھا۔ علی اصغر کا گلا کتنا بڑا تھا جس کے لیے 3 شعبوں کا تیر نکالا۔ وہ 3 شعبے کا تیر چلا، علی اصغر کے گلے میں لگا، امام کی ساری امید چلی گئی۔ علی اصغر کے گلے سے خون نکلا، امام نے چلو میں لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہتے ہیں، آواز آئی اگر یہ خون آسمان کی طرف پھینک دیا قیامت تک بارش نہ ہوگی۔
امام نے زمین کی طرف گرانا چاہا، زمین سے ندا آئی، اگر زمین پہ قطرہ بھی علی اصغر کے خون کا گر گیا تبھی آخرت تک اس میں سے کچھ اگے گا نہیں۔ امام نے علی اصغر کے خون کو اپنے چہرے پہ علی اصغر کے چہرے کے اب یہ وہ موقع ہے کہ امام نے علی اصغر کو لیا، خیمے کی طرف بڑھے، اور یہ وہ واحد مقام ہے کہ جب اب امام صبح سے لاشیں اٹھا کے لا رہے ہیں، ایک ایک کی لاشیں لے کر آئے، لیکن کبھی اتنا تردد نہیں دیکھا۔ 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے بڑھے، رزن پہ قضائے ہی و تسلیماً لامرے۔ میرے مولا کیا ہو گیا؟ صبح سے آپ نے اتنی لاشیں اٹھائی، آپ نے قاسم کے لاشیں کو اپنی ابا میں باندھ کر لائے، علی اکبر کا لاشا اٹھایا، اونا محمد کا لاشا اٹھایا، یہ علی اصغر کے لاشے کو لانے میں اتنی دیر کیوں لگی؟ خیمے میں لے کر آئے علی اصغر کو، اور پھر رباب سے کہا، اے رباب ذرا مجھے علی اصغر کو دو، ابھی ایک کام اور باقی ہے۔ بھئی کیا کام باقی ہے؟ علی اصغر کی لاش کو لیا، تیلے کے پیچھے گئے، اپنی تلوار سے ایک ننھی سی قبر بنائی، علی اصغر کو اس میں دفنا دیا۔ میں سوال کروں گا میرے مولا، اتنی لاشیں اٹھائیں، اتنی لاشیں اٹھائیں، کسی کو دفنایا نہیں، علی اصغر کو کیوں دفنایا؟ میرے مولا کہیں گے تمہیں معلوم نہیں ہے ہمارے مرنے کے بعد ہماری لاشوں کا پامال کیا جائے گا، ہماری لاشوں کو جب پامال کیا جائے گا یہ اللہ ننھا علی اصغر گھوڑوں کی ٹاپوں کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اب مولا کا وہ آخری مقام آ گیا، فقط چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں۔ مولا کا وہ آخری مقام آ گیا، یہ بڑی مشکل وقت ہے کہ جب حسین زینب سے اجازت لینے آئے، زینب سے جدا ہونے آئے، آتے ہیں زینب کے پاس، کہا بہن زینب اب اس نانا کے وعدے کا وقت آ گیا، میں نے اپنا کام کر دیا، باقی کام تجھے کرنا ہے۔ میں نے اپنا کام کر دیا، میرے پاس جو کچھ تھا لٹا دیا، اب حسین کے پاس کچھ نہیں بچا۔ اے زینب مجھے اجازت دو۔ جناب زینب نے ایک صندوقچہ کھولا، اس میں سے ایک پرانا سا کرتا نکالا، پرانے کرتے کو پہنایا اور یہ کہتے ہوئے پہنایا کہ میری ماں سیدہ اس کرتے کو سیتی جاتی تھی اور دھوتی جاتی تھی اور یہ کہتی تھی اے زینب میں کربلا میں نہ رہوں گی، جب تیرا بھائی حسین تجھے رخصت ہونے آئے تو اس کے جسم پر یہ کرتا پہنا دینا۔ امام نے اس کرتے کو پہنا، بہن آگے بڑھی، امام کے گلوں کو چومنا شروع کر دیا، بوسہ لینا شروع کر دیا۔ امام نے کہا زینب یہ کیا کرتی ہو؟ کہا مجھے پاپا نے کہا تھا جب حسین جانے کے وقت آ جائے تو میری طرف سے حسین کے گلے پہ بوسے لے لینا۔ بڑی مشکل سے بڑی مشکل منزل ہے حسین کے لیے، بڑا مشکل وقت ہے شہزادیوں کے لیے، بیویوں کے لیے بہت مشکل وقت ہے۔ امام رخصت ہوئے، زینب آگے بڑھی، آگے سلجنا کی لگام کو تھاما اور یہ کہا ہوگا میرے بھیا کوئی سوار کرانے والا نہ ہو، زینب زندہ ہے آپ کو سوار کرانے کے لیے۔ امام کو سلجنا پہ سوار کرایا۔ امام نے سلجنا سے کہا اے سلجنا میری زندگی کی آخری زحمت تجھے دینے جا رہا ہوں، اس
کے بعد تو آزاد ہے، اپنے آقا کو مقتل تک لے جاؤ۔ امام نے ذوالجلال سے چلنے کو کہا، ذوالجلال چلتا نہیں ہے۔ یہ دوسرا موقع ہے۔ ایک موقع وہ تھا جب یہ قافلہ 2 محرم کو کربلا پہنچا تھا، ذوالجلال نے چلنے سے انکار کیا تھا۔ آج یہ دوسرا موقع ہے، ذوالجلال انکار کرتا ہے، مزاج بھی سمجھتا ہے امام کا لیکن پھر بھی انکار کرتا ہے۔ بے زبانی میں ذوالجلال نے اپنے سمو کی طرف اشارہ کیا۔ امام نے دیکھا ایک ننھی سی بچی ہے جو ذوالجلال کے سمو سے لپٹی کہہ رہی ہے، اے ذوالجلال میرے بابا کو نہ لے کے جا، اے ذوالجلال میرے بابا کو نہ لے کے جا، صبح سے جو گیا ہے واپس نہیں آیا۔ امام ذوالجلال سے نیچے آیا، سکینہ کو سینے پہ لٹایا اور شاید یہ بھی کہا ہوگا، بیٹی سکینہ اب تجھے یہ سینہ نصیب نہیں ہوگا، جتنا سکون سے سونا ہے سو لے، آج کے بعد تجھے کربلا کی خاک میں سونا ہے۔ اے سکینہ، یتیمی کا مطلب بہت پوچھتی تھی مجھ سے، ابھی تھوڑی دیر میں سمجھ میں آ جائے گا یتیم کسے کہتے ہیں۔ اے سکینہ بہت پیار کرتی تھی مجھ سے، جب تیرے منہ پہ تماچے پڑیں گے تجھے تیرا باپ یاد آئے گا، تیرے گوشوارے چھنیں گے تجھے تیرا باپ یاد آئے گا۔ جناب سکینہ کو سینے پہ لٹایا اور جب جناب سکینہ سو گئی، زینب کو بلا کے کہا، اے زینب اس کا بہت خیال رکھنا ہے، اب یہ سکینہ تمہارے حوالے، اس کا بہت خیال رکھنا ہے۔ امام دوبارہ ذوالجلال پہ سوار ہوئے، خیمے کی طرف رخ کیا، علیکم منی سلام، میرا آخری سلام لو۔ امام مقتل کی طرف بڑھے اور یہ رس پڑھتے جاتے ہیں، آؤ دیکھو علی مرتضیٰ کے بیٹے کی جنگ دیکھو، 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، 3 دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو، آج فاطمہ کی کمائی کی جنگ دیکھو۔ جب میرے مولا کا جہاد ختم ہو گیا، ذوالجلال سے نیچے آتے ہیں، میرے امام نے زمانہ نے کیا سلام بھیجا کہ سلام ہو اس جنازے پر کہ جو نہ زمین پہ تھا نہ زین پہ تھا، اتنے دین پہ وسط میرے مولا کے جسم پر کہ جنازہ زمین پہ نہیں پہنچا۔ جنازہ زمین پہ نہیں پہنچا، زمین پہ نہیں پہنچا۔ ابھی بھی بہت کام رہتا ہے، یزیدیوں نے بہت کام کرنا ہے، یہاں تک کہ شمر آگے بڑھا، ادھر سے عمر سعد نے کہا جو بھی حسین کے سر کو ان کے جسم سے جدا کرے گا اس کا مخصوص انعام ہے۔ کوئی آگے بڑھتا ہے لیکن جرأت نہیں کرتا کیونکہ ابھی سیدہ کے لال زندہ ہے، ابھی سیدہ کا لال زندہ ہے۔ جب یقین ہو گیا شمر کو بھی کہ اب سیدہ کا لال زندہ نہیں رہا، سینے پہ سوار ہوا، امام کے گلے کو کاٹنا شروع کیا۔ میرے استاد بڑا سخت جملہ کہتے ہیں، یہ منظر فقط زینب نے دیکھا، زینبیہ پہ کھڑی ایک زینب شاید آواز لگا رہی ہو، اے شمر میری ماں کی کمائی، میرا حسین۔ اے شمر میرے حسین نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ امام کا
سر کا جدا ہونا تھا، آندیاں چلی، طوفان بھی آئے۔ ادھر جب سکینہ کو پتا چلا کہ میرا بابا چلا گیا، فقط ایک سوال کیا سکینہ نے، کیا میرے باپ کو پیاسا مارا؟ کیا میرا باپ مجھے رکشانا، میرا باپ کیا پیاسا مرا ہے، یا مرنے سے پہلے میرے بابا کو کسی نے پانی پلایا؟ ازاداروں بس آخری جملے 2-3 عرض کر لیں، آخری جملے یہ میرے امام پہ بہت سخت جملے ہیں کہ جب سب کچھ ہو گیا، امام بھی شہید ہو گئے، زینب خیمے میں ہے، ایک دفعہ گھوڑے کے بھاگنے کی آوازیں آتی ہیں، سمو کی آواز آتی ہے، کہاں اما فضہ، اب تو بھائی بھی چلے گئے، اب یہ دوڑے گھوڑے کیوں دوڑ رہے ہیں؟ باہر نکل کے دیکھا تو ایک طرف کے گھوڑے دوسری طرف کے گھوڑے تیسری طرف، پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا میرے حسین کا جنازہ پامال ہو رہا ہے۔ حسین کا جنازہ بھی پامال ہو گیا۔ بھئی کس حالت میں پامال ہوا؟ یہ جتنے بھی تیار گھوڑے تھے سب کے سموں کو تبدیل کیا گیا، نئے سم لگائے گئے تاکہ جتنی تکلیف سیدہ کے راز کو پہنچا سکے۔ پھر تھوڑی دیر بعد کربلا میں کچھ دیر کے لیے سکون ہوا، تھوڑا آرام آ گیا، تھوڑی خاموشی آئی کچھ دیر کے بعد، پھر تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آنی شروع ہوئی۔ زینب نے کہا اب تو تماشا بھی پامال ہو گیا، اب کیا رہ گیا؟ جیسے فضہ باہر نکل کے دیکھتی ہے، کہتی ہے بی بی بڑی قیامت آ گئی، اب اشقیاء نے ہمارے خیموں کو آگ لگانا شروع کر دی۔